لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 17 جنوری 1986 ہم یہاں مسجد ناخدا میں جمعہ کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. میری حاضری میں پیر کے بعد آپ کو انتظار کی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. گاڑی لیٹ ہو گئی تھی، جو ہماری قومی روایات ہیں اس کے مطابق. جس ملک کے جہاز 8 گھنٹے لیٹ ہوتے ہیں، اس ملک کی گاڑیاں گھنٹوں کی لیٹ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. جس دن انہیں پہنچنا ہو اگر وہ اسی دن پہنچ جائے تو بھی غنیمت. انڈیا سے واپسی کے بعد میں علیم ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس وقت بھی میں بخار میں ہوں. کل احباب سے درخواست کی تھی کہ اگر مجھے اجازت دے دے تو میں یہ سفر ملتوی کر دوں، لیکن احباب کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی بنا پر میں نے رات سفر شروع کیا. اللہ کا شکر ہے کہ جس حالت میں بھی ہوں حاضر ہو گیا ہوں. کتاب اللہ سے ایک مختصر سا حصہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اگر میں اس کے معنوی تقاضوں کو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو میری بہت خوش نصیبی ہوگی اور بہت بڑی سعادت ہوگی. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے. میں ایک مشکل بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے توقع ہے کہ آپ جلدی سمجھ لیں. اسلام کی آئینی بالادستی کے امکانات کو روکنے کے لیے انگریز نے اس تصور کو بطور خاص کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، اس کو چوم لیا کیجیے، اس کے خلاف معطر ہونے چاہیے، اس کو اونچا رکھا کیجیے. اس سے دھاگا ناپ کر گلے میں ڈال لیا کیجیے، بخار ختم ہو جائے گا.
تعویذ لکھا کیجیے، یہ بڑی کارآمد چیز ہے، لیکن مسند عدالت پر برطانوی قانون کی ضرورت ہے، قرآن اس تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس تصور کو ہوا دی گئی، ذہناً بھی اور عملاً بھی۔ بڑے صغیر میں ایسے بہت سارے اڈے بنائے گئے اور ان کو آرگنائز کیا گیا، انہیں فروغ دیا گیا کہ جہاں قرآن کریم کو تعویذ گنڈے کی کتاب ثابت کرنے کی مہم چلی، اور لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا، اس نظام تعلیم کے زیر سایہ جو نسل تیار ہوئی وہ یہی ذہن لے کر آئی کہ قرآن تو مذہبی کتاب ہے، اس سے کاروبار مملکت چلانا یا کسی خطے پر کوئی منصفانہ معاشرہ قائم کرنا، اس کے لیے قرآن کریم کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ میں بڑی بدقسمتی اور دکھے ہوئے دل کے ساتھ کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو اسی معیار پہ رکھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو تبرک کی کتاب نہ سمجھیے یا اس کی آیتوں سے شفا نہ ڈھونڈیے، قرآن تو ہے ہی سراپا شفا۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی فرد کا بخار اتر جاتا ہے، میں کہتا ہوں قوموں کا بخار اتار دیتا ہے قرآن کریم۔ فرد کیا ہوتا ہے؟ قوموں کی بیماریاں دور کر سکتا ہے قرآن کریم، لیکن قرآن کریم کا جو اصل ہدف ہے، جو اس کا امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، وہ جو ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور ظلم کو پابند زمین کیا جائے۔ کائنات انسانی میں ظلم چاہے کسی عنوان سے کسی خطے میں ہو، کسی قوم کی طرف سے ہو، پوری کائنات انسانی میں قرآن کریم وہ واحد طاقت ہے جو ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور انصاف کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم بیسیکلی قانون کی کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن بک ہے۔ اس کی ہر ادا قانون ہے، اس کا ہر کنایا قانون ہے۔ تو یہاں قانون کے طور پر یہ بتایا گیا ان اللہ عنده علم الساعہ۔ اوپر بھی بیٹھے ہیں آپ حضرات، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی طرف ضرور اس کو کم ہونا چاہیے۔ یہ قانون کی بات بتائی جا رہی ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ۔ یہ قانون نشر کیا جا رہا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ یہ قانون بتایا جا رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اور یہ بھی قانون کی بات بتائی جا رہی ہے، مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور یہ بھی قانون ہی بتایا جا رہا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ آگے اس کی تکمیل ہے، ان اللہ علیم خبیر۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم کے ایک اور مقام پر
الفاظ بدل کر اسی مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. مفاتیح الغیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. قانون کی بات. اجم نے یہاں ٹھوکر کھائی، ہم اجمی لوگ ہیں نا، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اور انگریز نے اپنی اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ قرآن کا جو قانونی پہلو ہے وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے، کہ محض اس کو تبرک کی کتاب سمجھے، اس نے کوشش کی کہ ان کو عربی کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ عربی سمجھنا یا عربی بولنا سیکھ گئے تو پھر قرآن کو بھی سمجھ لیں گے. چنانچہ عربی تعلیم کو دھکیل کر یتیم خانوں میں پابند کر دیا گیا. وہ منبر و محراب کی زبان بن کر رہ گئی. اور المیہ کا یہ عالم ہے کہ مطلب امامت پر جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا کم ہے. معذرت کے ساتھ عجم نے اس مقام پر کیا ٹھوکر کھائی؟ عجم نے اس مقام پر یہ ٹھوکر کھائی کہ اگر اللہ ہی عالم غیب ہے، اگر مفاتیح الغیب اللہ کے پاس ہے، تو پھر جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دے دیا، بالخصوص انبیاء اور رسول کو دے دیا. بڑا نازک موڑ ہے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کے اسلوب سے اس موڑ پر آپ کو حقیقت حال سے باخبر کرتے ہوئے آگے چلے. سب یہ ہے عزیز دوستو کہ قرآن کریم نے بتایا انبیاء اور رسول سب شاگرد ہیں اور وہ استاد. اس کے پاس وہ علم ہے جو استاد کے پاس ہونا چاہیے اور انبیاء کے پاس وہ علم ہے جو شاگردوں کے پاس ہونا چاہیے. ایک مقام پہ ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پیغمبر ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ تو اللہ کا فضل عظیم ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کو وہ راز بتا دیے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ان سربت کا راز. ایک اور مقام پہ اسی نقطے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. آپ کتاب و ایمان کے مفہوم سے جس طرح کے ہم چاہتے ہیں اس طرح باخبر نہیں تھے. آپ کا تو لقب ہی امی ہے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. کتاب و ایمان کو سمجھنے کے لیے آپ نے کسی ادارہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی. کتاب و ایمان کو سمجھنے کے لیے آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو و تلمس دراز نہیں کیے. ہم نے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، ہم نے خود آپ کو اپنا شاگرد بنا لیا. آپ کسی کے شاگرد نہیں لیکن ساری کائنات آپ کی شاگرد ہے. جو گردانی سے معلوم ہوتی ہے، وہ باتیں جو تکرار سے معلوم ہوتی ہیں، وہ باتیں جو تعلیم و تعلم تدریس و تدرس سے معلوم ہوتی ہیں، ہم نے ان باتوں کو نور بنا دیا. ولیکن جعلناہ نورا،
हमने उन्हें रोशनी बना दिया, हमने उसे वाज़े कर दिया आपके सामने। इसके क्या मतलब? आप रात को 1 बजे यहाँ से, दिन की वजह से सब बत्तियां बुझी हुई हैं, आसमान के दामन में चांद भी मौजूद नहीं है, जाहिर है कि आपके हर तरफ अंधेरा होगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी वक्त कई हजार वोल्ट का बल्ब जल जाए तो आपके अतराफ अतलाफ की तमाम चीजें आपको वाज़ेह नजर आने लगेगी। हम तआला ने फरमाया, मेरे महबूब, आप ऐसे ही फिक्र नजर के चौराहे पे खड़े थे कि हमने आपके सामने वही का कई हजार वोल्ट का वही का बल्ब जला दिया, अब सब कुछ आपके सामने रोशन हो गया। वलाकिन जअल्नाहु नूरा, जब आपके सामने रोशनी आ गई तो फिर हमने आपको इसी काज पे लगा दिया कि हमारे बंदों को भी इसी रोशन रास्ते पे लगाइए, सिरात मुस्तकीम कर ले आइए। फिर हम जिसे चाहते हैं उसे सिरात मुस्तकीम कर ले आए। ये मैंने थोड़ी सी वजाहत के तौर पर आपके लिए चंद हवाले कुरान करीम से पेश किए, लेकिन ये कानून की बात है कि अल्लाह ने जो राज नहीं बताना चाहा वो अपने पास रखा। इसमें किसी तहीर का पहलू नहीं निकलता, बल्कि उसकी बालाकस्ती का पहलू निकलता है, तो क्योंकि वो आलिमुल गैब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बड़ा आदमी आता है, अबू बरा आमिर बिन मालिक, ये बनी सलीम से ताल्लुक रखने वाले उन कबाइल का नुमाइंदा था जिनमें से 2 कबीलों में इस्लाम के कायद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमन का मुआहदा किया हुआ था, राल और तकवान। उनका नुमाइंदा बन के भी आया बनु लहियान, उसैया और बनु आमिर की तरफ से ये दरखास्त लेकर आया कि हम हक समझना चाहते हैं, आप बराहे करम हमारे पास मुबल्लिगीन की ऐसी जमात भेजिए कि जो हमारे कबायली दुश्मनों का मुकाबला भी कर सके और इस्लाम की दावत और तबलीग भी वहां फैला सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को राह रास्त पर लाने में हरीस थे। कुरान करीम में कहा है ना, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, कि किसी तरह इंसान हलाकत से बच जाए, राह रास्त पे आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात में से चुन कर ऐसे मुत्तकी और कुरान के कारी मुंतखब फरमाए हैं इस वक्त में भेजने के लिए कि जिनके मुतालिक हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कानू यस्तक़बून बिन्नहार व युसल्लून बिल्लैल। ये वो लोग थे कि जो दिन को लकड़ियां चुन कर अपना माश फराहम करते थे और रात को मुसल्ले से खड़े होकर उसकी इबादत का हक अदा करते थे। ये भी ईमान की अलामत है कि मोमिन कभी दस्त नजर नहीं होता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कानू यस्तक़बून बिल्लैल बिन्नहार व युसल्लून बिल्लैल, दिन को वो लकड़ियां जमा करते थे अपने माश के लिए और रात को इबादत में इस कदर महल हो जाया करते थे कि अल्लाह के फरिश्ते भी रश्क करते थे उनके सजदों पर। चुन कर इन मुजाहिदीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा बनु सलीम में दावत और तबलीग की इशाअत के लिए। तादाद में जो तकरीबन 70 थे,
بنو سلیم کے قبائل کا ایک رئیس تھا عامر بن طفیل، 80 سال کا بوڑھا کا جنون اس قدر تھا اس کمبخت میں. اس نے رحمت عالم سے تو کمپرومائزنگ فارمولہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں آپ کام چلائیں، شہر کی بادشاہی میرے لیے سپرد کر دیں. اور پھر جن قبائل کے ہم جلغار کریں وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے تو وہ بھی ہماری ثواب دید سے خرچ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبخت کو ہماری دعوت سمجھ ہی نہیں آئی، اس کا خیال بادشاہت پہ ہے، لیڈری پہ ہے. ہمارا ہدف یہ نہیں ہے. ایک خط لکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام خط لکھا، اور وہ خط 3 افراد کو دیا. ان 3 میں سے حرام بن ملحان رئیس بنائے گئے اس وقت کے کہ تم اس 3 رکنی وقت کے رئیس ہو، تم جا کر عامر بن طفیل کو میرا یہ خط پہنچانا، اور باقی جماعت تمہارے پیچھے آ رہی. یہ 3 افراد آگے، قراء کی باقی جماعت پیچھے آ رہی ہے. حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 ساتھیوں سے کہتے ہیں جب اس بستی کے قریب گئے جہاں عامر بن طفیل متکبر رہتا ہے، کچھ میرے دل پہ خطرے کی جھلک پڑتی ہے. ہو سکتا ہے کہ صورتحال بگڑ جائے، تم دے رہو کھڑے رہو، میں ایک جاتا ہوں. جو اس وقت کا امیر تھا وہ کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں. اس وقت کے امیر مشکلات میں خود کودتے تھے، اپنے رضاکاروں کو پیچھے رکھتے تھے. اور اصل حاضر کا لیڈر کہتا ہے میں ڈرائنگ روم میں سگار پیوں گا اور تم جا کے سڑکوں پہ گولیوں کا سامنا کرو. وقت کا امیر کہہ رہا ہے کہ تم ٹھہرو یہاں پر، میں جاتا ہوں. اگر زندہ واپس آ گیا، حالات ٹھیک ہوئے تو تمہیں بھی لے چلوں گا یا وہیں بلا لوں گا، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی تو میں مروں گا، تم تو بچ جاؤ گے. اور جا کر جو پیچھے ہمارے جماعت آ رہی ہے انہیں بتاؤ گے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ حضرت حرام مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے پاس آتے اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب، اس بد نصیب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو دیکھتے ہی غصے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس نے مکتوب پر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اشارہ کر دیا پیچھے. ایک آدمی نے اس پر نیزا زور سے مارا کہ حضرت حرام کے پار ہو گیا. اور اسی عالم میں بیٹھا ہوا ایک راوی، ایک انسان جو بعد میں مسلمان ہوتا ہے حج کے اور خون کا فوارہ چھوٹا تو قال بالدم هكذا فنزه على راسه ووجهه فاستغرب بالكعبة، اپنے خون کو ہاتھوں میں لے کر چہرے اور سر پہ ملتا تھا اور ان متکبرین کے چہرے پہ فاتحانہ نظریں ڈال کے کہتا تھا رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ بات سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہی تھی کہ نیزا تو آر پار ہو گیا اس سے، یہ کامیاب کیسے ہو گیا. جس نے یہ روایت بعد میں بتائی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہی بنی تھی. میں نے سوچا یہ کیسے لوگ ہیں، ہر شخص زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جتن کرتا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ نیزا آر پار ہوا تو یہ کہتا ہے پشت ورب کی کعبہ. بعد میں اس نے پوچھا ایک مسلمان جرنیل سے کہ عامر بن طفیل کے دربار میں جب سفیر رسول حضرت حرام کو نیزا لگایا گیا، خون چہرے اور سر کے ملتے ہوئے یہ کہا تھا پشت ورب الکعبہ، بڑا بتائیے اس میں کامیابی کا کون سا پہلو ہے. تو اس مسلمان جرنیل نے کہا اصل میں بات یہ ہے کفر جتنا زندہ رہنے کے لیے بے قرار ہے اس سے کہیں زیادہ
ایک مجاہد حق آگاہ ہوتا ہے. تم اگر کسی محاذ سے زندہ لوٹ کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضاکار تیار کیے، جو انسان تیار کیے، وہ اگر کسی محاذ سے جان کھپا دے، اتنی زندہ رہنے میں تمہیں خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے میں انہیں خوشی ہوتی. وہ کہتا ہے میرے اسلام لانے کی وجہ یہی بات بن گئی ہے. میں یاد کر رہا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا. اب جو باقی پیچھے دو کھڑے تھے وہ انتظار میں ہیں کہ ہمیں رپورٹ آئے گی تو ہم آگے قدم بڑھائیں گے یا پیچھے ہٹیں گے. لیکن عامر بن طفیل بڑا عیار تھا. وہ فوری طور پر قبائل کے پاس گیا، انہیں تیاری کے لیے آرڈر دیا. ان میں سے دو قبیلوں نے تو ساتھ کرنے کو انکار کر دیا اور باقی قبائل نے اس کی ہاں ملاتے ہوئے ان قرآن کے قاریوں پر حملہ کر دیا جو بیر معونہ پر پہنچے. اب یہ ہزاروں کی تعداد میں انسان دنیا کفر و شرک کے آدم خور بھیڑیے اور ادھر زیادہ سے زیادہ 68 یا 70 مجاہدین اسلام. لیکن انہوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہنستے مسکراتے ہوئے شہید ہو. ان میں سے ایک حضرت کعب ہے جو لنگڑے تھے پاؤں سے، آرج ان کا لقب آیا ہے. وہ زندہ بچ گئے. کفار نے سمجھا شاید مر چکے ہیں لیکن ان میں جان باقی تھی، وہ زندہ واپس آ گئے. وہ فرماتے تھے کہ جب ان ظالموں نے جلغار کی اور ہر طرف سے تیر و سلا برس رہے تھے تو ہر مجاہد کی زبان پر یہ الفاظ تھے بلغوا عنا قومنا. اور یہ جملہ وہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنی عسکری زندگی میں ہمیشہ دہرایا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے بعد، قرآن کریم کی کسی آیت کے بعد اگر کوئی جملہ ایسا ہو کہ جسے سب سے زیادہ ساتھ ادا کیا گیا ہو تو وہ یہی جملہ تھا جو بیر معونہ کے شہداء کی زبان سے آیا تھا. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرج عنا وارضانا. ہواؤ ہمارا پیغام ہماری قوم تک پہنچاؤ. الہ العالمین ہمارا دیجیے انا لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ملے ہیں، ہو گیا ہم اس سے راضی ہو گئے. انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اس سے راضی ہو گئے. یہ 70 کے 70 شہداء جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی جوار رحمت میں جا کر سرکار دو عالم کہ مجاہدین کا وہ قافلہ راہ حق میں کام آ گیا. اب میں وہ حساب کہاں سے لاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور حضور کی بے قراری کا احاطہ کر سکے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بہت کم اللہ کے رسول کو اتنے غم و اندوہ میں دیکھا جتنا غم و اندوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے سنا کہ میرے 70 کے 70 مجاہدین کو کفار میں تحقیق کرے. ایک عرصے تک نماز صبح رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے قنوت نازلہ کری اور ان کے لیے بد دعا کی. جب حالات تنظیم ہو جائیں یا کوئی ایسی ہنگامی حالت
مسلط ہو جائے تو ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نماز صبح میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں وہ قنوت نازلہ پڑھی اور ان بدبختوں کے لیے دعائیں ہلاکت. چنانچہ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی ہلاکت بڑی عبرتناک. جن ظالموں نے ان 70 شہداء کو تیغ و سنا کا نشانہ بنا کر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، کوئی ایک بھی شخص ان میں سے فطری موت نہیں مرا، ہر شخص کتے کی موت مرا اور اس کا انجام عبرت بن گیا. عامر بن طفیل رات کو سویا، ایک عورت کے پاس مہمان ہوا جا کر رات کو سویا، صبح اٹھا کر اتنی بڑی تعاون کی گرتی اس کی گردن پر کہ اسے اٹھا نہ سکتا تھا. ایک رات میں تعاون کی گرتی اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ اٹھانے سے کھا سکے. تو اس کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا کہ کسی حکیم کے پاس لے جائیں یا طبیب کے پاس لے جائیں، اور اگر کوئی دوا کرتا ہے تو مرض بڑھتی ہے کہ جس گھر کو وہ آگ لگاتا ہے وہ آگ بجھائے نہیں بجھا کرتی. اس آگ سے پانی بھی ڈالا جائے تو پٹرول ثابت ہوتا ہے. چنانچہ اسی تعاون کی گرتی میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. میں نے اور سورت صحابہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ یہ اللہ کو معلوم تھا نا کہ کل کیا ہونے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں اس قدر بے قرار ہوئے کہ قنوت نازلہ ایک عرصے تک نماز صبح میں پڑھی جاتی رہی. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی باتیں آج معلوم ہوتی تو اپنے مجاہدین کو ہلاکت و بربادی کے بہانے میں کیوں ہوتی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا. مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں یہ ہے پہچان آسان خدا کی ہر زمانے میں، یہ ہے پہچان خاصا میں خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے. ایک اسی طرح کا اور بھی 10 افراد پر جسے ان ظالموں نے مکہ کے آدم خوروں کے سپرد کر دیا، ان میں حضرت زید اور خبیب. چنانچہ مکہ میں ان لوگوں نے انہیں خریدا جن کے عزیز بدر میں مارے گئے تھے. انتقام لینے کے لیے انہوں نے 2 مجاہدوں کو حضرت زید کو تو مار ڈالا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا ایک بہت بڑا لکڑی کا تنا پیچھے اس کے ساتھ باندھا گیا اور دونوں ہاتھ ایک لکڑی کے ساتھ جو آری کی جو کچر باندھی گئی تھی اس کے ساتھ باندھ دیے گئے اور پھر نیزے دے دیے گئے ان کے ہاتھ میں کہ جن کے باپ یا جن کے بھائی یا جن کے کوئی رشتے دار غزوہ بدر میں مرے تھے ان سب کو نیزے دے دیے گئے کہ جب ہم اشارہ کریں تو تم اسے چھل نہیں کر دو. بڑی نبی اور بربریت کا پورا منظر ابو سفیان آگے بڑھتا ہے اور خبیب کے پاس کہتا ہے میں قوم کا رئیس ہوں، موت تو تمہارے سامنے ہے لیکن اگر چاہو تو تمہیں بچا سکتا ہوں، چاہو تو تمہیں بچا سکتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا میری چاہتیں تو پوری ہو چکی، 3 شرطیں لگائی تھی جب یہ لوگ خرید کر مجھے لائے تھے مارنے کے لیے. ایک شرط یہ تھی کہ پانی ہمیشہ ٹھنڈا پلانا، دوسری شرط یہ تھی کہ کبھی اس جانور کا گوشت نہ کھلانا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ جب
مکہ کے درندے چاہے کتنے ہی صفات میں شرطیں پوری کی. آخر میں پوچھا کوئی اور شرط ہو تو بتاؤ سوری کو لٹکانے سے پہلے. تو مجاہد نے کہا اب اگر تم مجھے محنت دیتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. انہوں نے نماز کی اجازت دے دی اور خبیب نے 2 رکعت اللہ کے حضور نماز ادا کی. لیکن جلدی کسی نے پوچھا تمہاری نماز میں تو بڑا سکینہ ہوتا ہے, بڑے آرام سے تم نماز پڑھتے ہو, آج ہم نے دیکھا تم نے بڑی جلدی نماز پڑھ لی. مرنے کا شوق ہے, جلدی مرنا چاہتے ہو؟ پھر آنے لگے نہیں, وہ نماز ہم سکینہ اور آرام سے پڑھتے ہیں جب عام حالات ہوتے ہیں, جب پرامن حالات ہوتے ہیں. آج اگر میں آرام سے نماز پڑھتا تو تم سمجھتے محمد کا غلام موت سے ڈرنے کے لیے سجدے لمبے لمبے کر رہا ہے, موت سے ڈرتا ہے بچنے کے لیے رکوع لمبے لمبے کر رہا ہے, قیام لمبے لمبے کر رہا ہے. ابھی جلدی سے نماز ادا کر لی تاکہ تم کو یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد کے غلام موت سے نہیں ڈرا کرتے, موت ان سے ڈرا کرتی. ابھی سفیان قریب آیا کرنے لگا کوئی اگر بات ہو تو مجھے بتاؤ, میں بتا سکتا ہوں تمہیں. تو آپ نے کہا میری تمام شرطیں پوری ہو گئی. اب میں نے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو میرے اس حال سے مطلع کر دیجیے. اور اس لیے میرا مستقبل ہے, تمہارے بچے ہیں, کچھ سوچو. اگر تم صرف اتنا کہہ دو کہ آپ جس جگہ تم ہو, اگر اس جگہ تمہارا قائد محمد عربی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو ہم تیرے ساتھ کرنے والے ہیں. بس اگر اتنا کہہ دو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے, تمہاری جان بچ دیں گے. بندہ ہوا ہے مجاہد, کسا ہوا ہے پولی پر, اسی حالت میں ترق کے کہنے لگا اس مقام پہ آنا اور پوری پر تمہارا جانا یہ تو بہت بڑا بات, بہت بڑی بات ہے. اگر میرے قائد کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے تو صرف میں نہیں, منتظر لاکھوں انسان دھرتی کے سینے پہ موجود ہے کہ وہ اپنی جان دے دیں گے, لیکن محمد عربی کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کرے. کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کریں گے. اب جانتے ہیں کہ یہ جملہ ان کے لیے کتنا دل آزار ہو سکتا تھا. ویسی بن کر سوچے اور چھلنی کر دیا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک بے قرار رہے, یاد کر کے اشک بار ہو جایا کرتے. میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ قانون نہیں ہے, کل کیا ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. نہ خدا والے یہ قانون کی بات ہے, قانون کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں ہوتا. یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا جرم کس نوعیت ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. یہ قانون ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت علیم خبیر. قیامت کب آئے گی, کس لمحے واقع ہوگی, کس گھڑی واقع ہوگی, اللہ نے یہ راز بھی کسی کو نہیں بتایا, وہی جان. علامات بتا دوں, صرف
नाकामियां आएंगी, नहीं रहेगी, और दोस्ती में वफा नहीं रहेगी। बुढ़ापे में हया नहीं रहेगी और दोस्ती में और ताल्लुक में वफा नहीं रहेगी। ये भी हो चुका। गैरत का जनाजा उठ जाएगा, ये भी हो चुका। असर हाजिर का नौजवान इतना गैरतमंद है, जहां मुंह काला करना हो पहले उसको बहन करता है, भाई बनकर अंदर घुसता है, गुंडा बनकर बाहर निकलता है। अभी मेरे हाथ में एक पर्चा दिया गया कि वीसीआर तबाह कर रहा है, इस पे कुछ कहिए। अजीब बात है। अगर मेरा बस चले तो क्या ये लानत यहां हो सकती है, रह सकती है? ये बात तो आप उस मर्द मोमिन से कहिए जो इस्लाम का आम बनता है, और उसके दौर में कौन को जो सौगातें मिली हैं, उन सौगातों में से एक सौगात ये है वीसीआर, एक सौगात है वो हथौड़ा ग्रुप, अल्लाह माफ फरमाए, और दूसरी डकैती है। किसी शख्स की माल जान आबरू अल्लाह महफूज रखे तो और बात है, वरना अभी जब हम गाड़ी से उतरे तो शायद कोई गाड़ी जा रही, लाउड स्पीकर रवाना होने वाली है, गालिबन बुलान भेल रवाना होने वाली है, और कहता है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। मुझे इख्तिलाफ है। अभी ईरान का सदर आया था, मैं उसका सुबह जानता हूं उसका कारण क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से नहीं है जिन्होंने इत्तेहाद से एक हफ्ता पहले ईरानी सिफारत खाने को दरखास्त में भेजी कि हमारा दर्शन करवा दो जरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस विलादत से महफूज रखा हुआ है, हमेशा महफूज रखे। मैं उसके अकायद को भी जानता हूं, उसके नजरियात को भी जानता हूं, लेकिन अगर अच्छी बात हो तो वो माननी पड़ती। उसने ईरान से सफर करने से पहले इस्तकबाल करने का जो इदारा था उसको हिदायत जारी कर दी कि मेरे इस्तकबाल करने वालों में कोई लड़की शामिल न हो, यहां तक कि स्कूल की बच्चियों को भी मेरे इस्तकबाल न लाया जाए, वरना मैं पाकिस्तान में नहीं आता। ये बात पहले मनवाई गई, और आपने देखा कि सैकड़ों आदमी उसके वक्त में थे, लेकिन उनमें से एक भी औरत नहीं। और यहां से 3.5 लड़की बेबरात साथ रखते तो छुपाने के लिए जब तक तुम जब कीर्ति को छुपाने के लिए ही मौका करो, और जो कुछ हो रहा है वो मौका जो बयान नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जब से गुलची फिर रहा है साथ गुल पर बेदरे, कौन सुनता है तमन्ने उन गली बेजार। तो ये अब्दुल मजीद मजीद साहब क्या करेंगे? मैं अगर यहां से कैसी बात कह भी दूंगा तो जाहिर है कि आप कुछ वाह वाह कर देंगे, कुछ आह कर लेंगे, कुछ जिंदाबाद कर देंगे, कुछ मुर्दाबाद कर देंगे, और उसके बाद जिंदाबाद कर देंगे। वो शाहजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं कुरान पढ़ता हूं, कौन कहती है वाह शाहजी वाह। मैं जेल में जाता हूं, ये कहते हैं आह शाहजी आह। बस उनकी वाह और आह में शाहजी हो गए तबाह। तकरीरें मेरी सुनते हैं, बहुत मुझे मेरी खुद होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में याद कर रहा हूं, अलामात तो बताएंगी, ये उन अलामात क़यामत में से है जो कुछ हो रहा है आज। पता है आपको कि बेटी सुबह से निकली हुई है, नहीं आई, लेकिन उसके जू नहीं गिनती, वो बेकरार नहीं होता। मैं को भी पता है कि नौजवान बेटी सुबह से दिन है शाम तक का कोई पता नहीं, लेकिन आराम से रखो।
بلکہ معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے، تو یہ آثار قیامت ہے کہ لاش نہیں رہی۔ نوجوان جو بہن کی آوارگی میں کیا کرے گا، وہ خود آوارگی میں لگ گیا۔ یہ آثار قیامت میں سے اہم نشانی ہے۔ پہلے 1 کماتا تھا 20 کھاتے تھے، اب 20 کماتے ہیں 10 کی پوری نہیں پڑتی، وہ برکت نہیں رہی۔ جس کے پاس سینکڑوں ہے وہ بھی بے قرار ہے، جس کے پاس ہزاروں ہے وہ بھی بے قرار ہے، جس کے پاس لاکھوں ہے وہ بھی بے قرار ہے، اور جس کے پاس کروڑوں ہے اس کو تو خواب اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ وہ اگر خواب اور گولیاں میں کھائے تو نیند نہیں آتی، وہ کروڑوں اس کے لیے سانپ بن کر اس کو ڈسنے سے دوڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، علامات تو بتا دی گئی، اور اس وقت عالم انسانیت، چاہے وہ مشرق سے تعلق رکھتا ہو یا مغرب، وہ افریقہ سے تعلق رکھتا ہو یا مشرق وسطیٰ سے، جہاں کہیں کسی چھوٹے سے جزیرے میں بھی انسان آباد ہے، ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا۔ آج خیریت میں گزر گیا یقین، اللہ کے معلوم سے کل کیا ہو، لیکن احساسات کی دنیا میں ایک اندیکھا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے کہ کچھ ہونے والا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کے قرب کی، لیکن وہ کچھ گھڑی واقع ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ میں بخار کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو تو اللہ نے صحت مند رکھا ہوا ہے، آپ کے جواب میں تو صحت کا جلال ہونا چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی، کس گھڑی واقع ہوگی، یہ کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ، یہی پہ ذرا زور دیا کیجیے کراچی کے دوستوں۔ میں آپ سے کرواتا ہوں لیکن اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آپ کے دل سے لڑکتی ہوئی آواز جب کیسٹ میں بند ہو جاتی ہے اور یہ باہر جاتی ہے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے حسن فکر عطا کیا اور ان کی اصلاح ہو گئی، اس لیے اس میں بخل نہ کیا کیجیے۔ قیامت کب واقع ہوگی، کس گھڑی واقع ہوگی، کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ اوپر والے حضرات بھی کہہ دو، شریعت ہے کوئی خطرہ نہیں سکتا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرش زمین پہ بارش برستی ہے تو ایک ایک بوند اللہ کے علم میں ہوتی ہے، ایک ایک بوند اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکل مادر میں ہونے والا بچہ دنیا میں آ کر کیا بنے گا، گمراہ ہوگا یا ہدایت والا، شقی ہوگا یا سعید، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، فرما بردار ہوگا یا نافرمان، ہرجائی ہوگا یا یکجائی، مجاور ہوگا یا مجاہد، مسلمان بنے گا یا کافر، مجاہد بنے گا یا مشرک، کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کیا ہونے والا ہے، کسی کے ہاتھوں سے کیا عمل حقوق پذیر ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت،
मौत कब और कहाँ आएगी, किस उन्वान से आएगी, कौन जानता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, वही अलीम व खबीर ही जानता है। सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब को मालूम होता तो एग्जाम लेट कहते ही तो मैं जाहिर है कि इससे कभी सफर न करता। जहाज पे इसलिए सफर नहीं किया कि साहब वहां सर्दी चूंकि शिद्दत की पड़ रही है, उमूमन फॉग होता है, धुंध होती है, मौसम साफ नहीं रहता। रावलपिंडी से आते हुए उस दिन हम 7 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे रहे, धुंध, रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था कि चलो ट्रेन से जाएंगे, वो भी लेट हो गई। ये सब कुछ उसी को मालूम है और कोई नहीं जानता। बाकी जो कहता है कि मैं जानता हूं, ये चाबियों वाले, ये फुटपाथ पे बैठे होते हैं, ये सब फनकार है, आपकी जेब खाली करने के माहिर है। अकीदा और कानून यही है कि ये बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुमताज़ उलमा